وأصحابه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند ادب سے محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم محترم المقام برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ایک مرتبہ پھر درس قرآن حکیم کی اس ماہانہ نشست میں حاضر ہیں، اور گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سورہ یونس کی ابتدائی جو رکوع ہیں ان کا مطالعہ کیا تھا، اور آج 11ویں سپارے میں سورہ یونس اور اس کا 8واں رکوع جو ہے وہ آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ان آیات بینات میں انسانوں کی فطرت کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب تھے، اور جو مکہ مکرمہ میں تھے اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، تو وہ کیسے لیت العال سے کام لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے دور بھاگتے، تو ان کی نفسیات کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، کہ جب ہم لوگوں کو پہلے سختی میں مبتلا کرتے ہیں، کسی مشکل میں مبتلا کرتے ہیں، اور سخت مشکل کے بعد ان کو اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں، آسانی عطا فرماتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیتوں میں مکر و فریب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مکر کی انہیں تیزی سے جلدی سزا دینے والا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اور جو مکر و فریب تم کر رہے ہو تو تمہارے کندھوں کے اوپر ہم نے نگران مقرر کیے ہیں جو تمہاری ان ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں، اور کوئی بات بھی آف دا ریکارڈ نہیں ہے بلکہ ہر چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیہ پاک ہے، اس کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اسے لے کے آئے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کفار کی ایذا رسانیاں اور تکلیفیں بڑھتی چلی گئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین کا پیغام دیتے، وہ آگے سے سرکار کو تکلیف دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار کرتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے دعا مانگی جو اصل میں ان کو مزہ چکھانے کے لیے تھی۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 قحط تو نے ان پہ مسلط کیے تھے، ذرا ان کو بھی اس قحط کا مزہ چکھا جو میری بات نہیں سنتے۔
ان کو تنگ دستی اور فقر میں مبتلا کر، بھوک میں مبتلا کر۔ یہ بات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو کچھ ہی عرصے میں ان پہ بدترین قحط سالی مسلط کر دی گئی، بارشیں ختم ہو گئیں اور سخت گرمی میں وہ مبتلا ہو گئے، اور ہر طرح کی امداد ان سے منقطع ہو گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے سختی ہو گئی۔ اور جب وہ بری طرح اس میں مبتلا ہوئے تو چمڑے اور مردار کھا کھا کر اپنا شکم سیری کرنے لگے، یعنی یہاں تک نوبت آئی کہ مردار کھانے پڑے اور چمڑے کھانے پڑے، چبانے پڑے۔ تو اس وقت پھر ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا محمد انک تأمر بطاعت اللہ وصلۃ الرحم، کہ آپ تو اللہ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، اور یہ سارے مکہ والے آپ کے قریبی لوگ ہیں، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا مانگیں۔ یعنی کافر بھی یہ جانتے تھے کہ جب یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جب یہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ آ گئے، انہوں نے کہا جناب اب دعا کر دیں۔ تو اس وقت تو دعا کروا لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو دعا کی برکت سے ان کی وہ قحط سالی دور ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے انہیں موسلا دار بارش عطا فرمائی، ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ اس کی ایک اور روایت بھی بڑی مشہور آپ سنتے رہتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف میں کہ ایک دفعہ حضور جمعے کے ممبر پہ بیٹھے تھے تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک الاموال والمواشی، کہ اموال اور مویشی ہلاک ہو گئے اور قحط سالی نے ہمیں گھیر لیا، ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو صحابہ فرماتے ہیں ابھی حضور کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ مکہ کے آسمان کو بادلوں نے گھیر لیا اور بارش شروع ہو گئی۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے بارش شروع ہو گئی اور بارش برسنے لگی، اور جمعے کو بارش شروع ہوئی، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، اور وہاں پہ پکی سڑکیں تو تھی نہیں۔ تو جب وہاں موسلا دار بارش ہوئی تو ہر طرف پانی بہنے لگا، سڑکیں بھر گئیں، گھروں میں پانی آ گیا۔ اور جب اگلا جمعہ آیا تو وہی بندہ جس نے پچھلے جمعے دعا کروائی تھی دوبارہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہلاک الاموال والمواشی، یا رسول اللہ اموال اور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے تھے، اب بارش ہونے کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو کھڑا کیا اور کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، ایسے اپنی انگلی کو پھیرا، فرمایا حوالینا ولا علینا، یا اللہ بارش تیری رحمت ہے، ہم تیری رحمت سے انکار نہیں کرتے، لیکن یہ میرے امتی اب عرض کر رہے ہیں ہمارے اوپر بارش نہ ہو، ارد گرد بارش برستی رہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جدھر جدھر حضور کی انگلی پھرتی گئی تو اللہ رب العزت نے مدینے کے آسمان کو ایک پیالے کی شکل میں بنا دیا کہ صرف مدینے کے اوپر بارش نہیں برس رہی تھی اور چاروں طرف اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ کیا منظر تھا! صحابہ نے یہ معجزات دیکھے، ان کا ایمان تازہ ہوا۔ لیکن یہ ابو سفیان تھا اور اس نے کہا کہ جناب دعا کریں، دعا کی، بارش آ گئی، جل تھل ہو گیا، قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو پھر وہ کہنے لگے، جب قحط سالی ختم ہوئی تو پھر وہ فوری طور پہ انہوں نے جو جملہ کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کی کرپا ہے، یہ ہمارے بتوں کی کرپا ہے، یہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ یہ آج کل بھی لوگ محکمہ موسمیات پہ اندھا یقین رکھنا انہوں نے شروع کر دی، اور وہ جناب یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ محکمہ موسمیات کی جو پیشین گوئی ہے اس کو دیکھا نہ جائے، دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا ہے اس کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں، ورنہ بارش برسانے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ بارش عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
اور برسانے والا اللہ ہے، عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ ممکن ہے موسمیات والے کہیں لیکن اللہ تعالیٰ بارش عطا نہ فرمائے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو غیر متزلزل ایمان اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ یہ بعض لوگ جو بہت زیادہ ان سیاروں پہ، نجومیوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، اور جب ان کا وصال ہوا، جس دن ان کا جنازہ تھا 13 ماہ ان کی عمر تھی، بولیے کتنی؟ 13 مہینے ان کا وصال ہو گیا، اور یہ حضور کی آخری اولاد تھی۔ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے یہ پیدا ہوئے۔ تو جب وصال ہوا اسی دن چاند گرن لگ گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ چاند گرن اس لیے لگا ہے کیونکہ حضور کے بیٹے کا وصال ہو گیا، تو یہ چاند گرن لگ گیا۔ حالانکہ سرکار بڑے دکھ میں تھے اور ایک بڑا مشکل لمحہ تھا، لیکن اس وقت بھی سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احدہما، فرمایا یاد رکھو کہ سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرن نہیں لگتا، بل ہی آیات من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی زندگی اور کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سرکار نے ہر موقع پہ لوگوں کا عقیدہ درست کیا اور کہا کہ یہ بدگمانیاں نہ کیا کرو، یہ بدشگونیاں نہ کیا کرو، بلکہ ہر حال میں اپنا یقین اپنے رب کی ذات پہ رکھا کرو۔ تو جب کافروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ قید سالی جو ختم ہوئی ہے یہ ہمارے بتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ تو ان کی کرپا ہو گئی، اور دعا حضور نے فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، جب سختی کے بعد ہم اپنے لوگوں کو کوئی رحمت دیتے ہیں، ان پہ بارش برساتے ہیں، مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، وہ ہماری ان نشانیوں میں مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں، اسے کسی اور کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ جلدی ان کو اس مکر کی سزا دے گا، کہ جو اللہ رب العزت کے انعامات کو کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی کبھی بھی اجازت نہیں۔ تو یہاں ہمیں بعض لوگ ان آیات کو اولیاء کرام پہ فٹ کر دیتے، تو ہم کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بولیے کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بتوں کے بارے میں، اور جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں ان کو اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت کی طرف منسوب کرنا یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی محرومی ہے، یہ بھی قرآن کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اولیاء کرام سے جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس کا حکم بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم کسی ولی کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے طور پہ نہیں مانتے، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی ذات اور صفات میں کسی ولی کو شریک کرتے ہیں، بلکہ ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے گزاری، اللہ کے نام کی مالا جپتے ہوئے گزاری ہے، اللہ کا راستہ دکھاتے ہوئے گزاری ہے۔ تو ہماری ان سے محبت صرف اس حد تک ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ وہ لوگ جو مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یا وہاں جا کے طرح طرح کی وہ جو ہے وہ لیریں باندھتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی منتیں مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قبر کو سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، منع کیا گیا ہے، اور سخت یہ حرام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اپنے دین کو خالص رکھو، اولیاء کرام سے محبت کرو، لیکن اس محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم قبروں کو جا کے سجدے شروع کر دو۔ قبر پہ جاؤ، کسی اللہ والے کے مزار پہ جاؤ تو اس کی حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھو، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو، یہ طریقہ ہے، اللہ بھی خوش ہوگا، دعا مانگیں گے۔ تو یہ طریقہ جائز ہے، کوئی بھی غیر شرعی کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو بارش فلاں وجہ سے ہوئی، هو الذی، وہی اللہ ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندروں پہ، کشتیاں عطا فرمائیں اور انہیں بنانے کا طریقہ بتایا، اور پھر اس کے حکم سے یہ بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں اور خشکیوں میں تم سواری کرتے ہو، حتیٰ اذا کن، اب یہاں ایک اور تربیت فرمائی، وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے تو لطیفہ، لیکن بات سمجھانے کے لیے اس آیت کی تشریح ہے۔ یہ ہم لوگوں سے سنتے رہتے
کہ کوئی بندہ جو ہے وہ سمندر میں کشتی سے گر گیا اور اسے جب غوطے آنا شروع ہوئے تو وہ کہنے لگا یا اللہ اگر میں اس دفعہ بچ گیا تو میں اتنی دیگیں جو ہیں وہ نظر مانتا ہوں کہ میں لوگوں کو تیری رضا کے لیے کھلاؤں. تو جب اسے وہ نظر مانی تو وہ فوری طور پہ کنارے لگنا شروع ہو گیا. تو وہ کہنے لگا کیڑی دیگ, کیا کہا کیڑی دیگ. تو پھر غوطے آنا شروع ہو گئے, پھر ڈوبنے لگا. تو وہ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا یا اللہ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ میٹھی دینی ہے یا نمکین دینی. تو یہ ہے تو لطیفہ بنا ہوا, لیکن یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, اور جو ہی مشکل سے نکلتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی میں تو خود بچ گیا ہوں, مجھے میری قسمت نے بچا لیا, میرا نصیب ہی اچھا تھا. پھر رب کو بھول جاتے ہیں, پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھول جاتے ہیں. تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو, تمہیں ہر مشکل سے نکالتا ہے. بولو کون نکالتا ہے؟ اللہ. تو جب مشکل سے نکلو تو مشکل کے اندر تو سارے رب کو یاد رکھتے ہیں, لیکن مشکل سے نکلنے کے بعد جو یاد رکھتا ہے وہی اللہ کا پیارا ہوتا ہے. جو مشکل میں بھی رب کو یاد رکھے, جو آسانی میں بھی رب کو یاد رکھے. اب بعض لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں, ہسپتالوں میں بچے داخل ہوتے ہیں, پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, اللہ اللہ پکارتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. لیکن جب انہی کے بچوں کی شادیوں کا موقع آتا ہے پھر رب کو بھول جاتے ہیں, پھر شریعت یاد نہیں رہتی, پھر گویے بلاتے ہیں, پھر ان سے گانے سنتے ہیں, پھر بے دریغ ان پہ پیسے بہاتے ہیں, اور پھر ایسی ناچنے والیاں بلاتے ہیں. نہ شریعت یاد, نہ مصطفیٰ کریم کی محبت یاد, نہ دین کے احکامات یاد. فائرنگ ہو رہی ہے اور گھر پہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے, فضول خرچی کی جا رہی ہے. تو یہ حضور کی غلامی کا تقاضا نہیں ہے, یہ دوغلی پالیسی ہے, یہ منافقت ہے. رب کا غلام وہ ہے جو غمی میں بھی رب کو یاد کرے, خوشی میں بھی رب کو یاد کرے, جو ہر موقع میں اپنے رب کے ساتھ گہری وابستگی اور تعلق رکھے. اور اسی کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے. اب ذرا آپ اس آیت کا ترجمہ سن لیں تو یہ پوری تشریح آپ کے پیش نظر ہو جائے گی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی اور تری میں اور سمندروں پہ چلاتا ہے. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک, فلک یہ کشتیوں کو کہتے, جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں پر. وجرین بہم بریح طیبہ, اور اللہ کی چلائی ہوئی ہوا کی وجہ سے وہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں. وفرحوا بہا, وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم سمندر پہ تیر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. حتیٰ اذ جاءتھا ریح عاصف, اچانک بہت طوفانی ہوا آ جاتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان, اور ہر طرف سے پانی کی موج اس کشتی کو ہچکولے دینے لگتی ہے. وظنوا انہم احیط بہم, اور انہیں پتہ چل جاتا ہے اب ڈوب جائیں گے, اب ہلاک ہو جائیں گے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ, بڑی للہیت کے ساتھ, اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. انہیں رب یاد آ جاتا. لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, کہتے ہیں یا اللہ اگر اس دفعہ تو نے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں, ہم تیرے مخلص ہو جائیں گے. فلما انجاہم, اور جب ان کا رب انہیں بچا لیتا ہے. اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, تو وہ بچنے کے بعد زمین میں فساد شروع کر دیتے. پھر نہ خدا یاد رہا, نہ خدا سے وفا یاد رہی, نہ دین یاد رہا, نہ مصطفیٰ کی سنت یاد رہی. پھر ان کی سیاست بھی حضور کی شریعت سے ہٹ جاتی ہے, ان کی معیشت بھی حضور کے دین سے ہٹ جاتی ہے, اور وہ اپنی خوشی کے دنوں میں اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس, یہ دیکھیں کیسا جملہ, یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, یہ تمہاری سرکشی تمہاری اپنی جانوں پہ وبال بنے گی, تم اللہ رب العزت کا کچھ نقصان نہیں کرو گے. انما بغیکم علی انفسکم, اس کا نقصان تمہیں ہوگا, تمہاری نسلوں کو ہوگا, تمہارے گھر والوں کو ہوگا. لہٰذا سرکشی نہ کرو, بلکہ ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت سے بچا لے گا. متاع الحیات الدنیا, یہ چند دن کی زندگی ہے, لطف اندوزی ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کیا عمل کیا کرتے تھے. تمہاری ساری کتاب کھول کے تمہارے سامنے رکھی جائے گی. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس حاضر ہوا, وہ دیریہ تھا
اور دیریہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ زمانہ خود ہی چل رہا ہے اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں، تو وہ دیریہ تھا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے عظیم امام ہیں ان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ کوئی دلیل بتائیں کہ اللہ ایک ہے، کوئی دلیل بتائیں کہ اللہ نے کائنات پیدا کی۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ یہ بات ہے کہ جو صوفیاء اور اللہ والے ہیں وہ ہر بندے کو دلیل وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اسے سمجھ آئے، تو اسے کہا دلیل میں بعد میں دوں گا، پہلے بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سمندری تجارت کرتا ہوں، یعنی سمندر پہ سفر کرتا ہوں، یہاں کا مال وہاں لے جاتا ہوں، وہاں سے یہاں لے آتا ہوں، تو میرا سارا سفر سمندر میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بحری سفر کا کوئی واقعہ سناؤ کہ کوئی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، تو میرے سفر کے دوران طوفان آیا اور میری کشتی ٹوٹ گئی، اور اسی کشتی کی لکڑی کے پھٹے کے اوپر میں چمٹ گیا اور اس کے اوپر میں تیرنے لگا۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی، تو آپ نے اسے وہیں روک کے پوچھا کہ جب تیری کشتی ٹوٹی تھی اور تو ایک لکڑی کے اس کے اوپر تختے پہ آ گیا تھا، اور اس وقت جب طوفان کی موجیں تیرے اس تختے کو حرکت دے رہی تھیں، تو اس وقت تو یہ بتا کہ اس وقت تمہارے دل میں کس برتر ہستی کا خیال آیا تھا؟ اس وقت کس کو پکارنے کی جی تمہیں چاہا تھا؟ کسے تم نے یاد کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب ایسی حالات بنے تھے تو عجز و نیاز کے جذبات میں میرے دل میں رب کا خیال آیا تھا، اللہ کا خیال آیا تھا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا فَإِلَٰهُكَ هُوَ الَّذِي تَضَرَّعْتَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فرمایا اب مجھ سے خدا کا نہ پوچھ، تیرا رب وہی ہے کہ جب تو مشکل میں پھنسا تھا اور تیری جان پہ بنی ہوئی تھی، جس ذات کو تو نے پکارا تھا وہی تیرا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی خدا ہے، اور وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب ایسی دلیل عطا فرمائی جسے کوئی رد کر سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے اندر بس رہا ہے، جیسے حضرت سلطان باہو نے غالباً فرمایا تھا کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، تو جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، میں اندر تو ہیں باہر تو ہیں، میں بھی تو ہاں تے تو بھی تو ہیں، بلا کون نے مانا۔ فرمایا ہر طرف اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو سورہ یونس کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کے بہترین دلائل عطا فرمائے ہیں۔ اگر کسی کو توحید کے مسائل سمجھانے ہوں تو یہ آیات بہت زیادہ مفید ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اب آگے دیکھیے کتنی خوبصورت مثالیں ہمارا رب ہمیں دیتا ہے، اور اس سے بھی بات سمجھ نہ آئے تو ہماری محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، اسی لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو مشکل نہیں بنایا بلکہ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو آ جائے۔ اب یہ مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی پیاری مثال دیتا ہے، دنیاوی زندگی کی مثال دی، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے، اس کو ہمارے ہاں بلاغت کی زبان میں جو ہے وہ استعارہ تمثیلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ پورا علم البلاغت کا ایک لیسن ہے، اور استعارہ تمثیلیہ اسے کہا جاتا ہے جب ایک منظر کو دوسرے منظر سے تشبیہ دی جائے تو اسے استعارہ تمثیلیہ کہا جاتا ہے۔ پورا ایک منظر پیش کر دیا، فرمایا اگر تم دنیاوی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو اس زندگی کی حقیقت کیا ہے تو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کمائن، پانی، اب صرف پانی نہیں، انزلناہ من السماء، اس پانی کو کس نے نازل کیا؟ ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس پانی کی وجہ سے زمین کی کھیتی ہری بھری ہو کے اگی، اور بڑی کثافت کے ساتھ بڑا گھنا سبزہ اور گھنی کھیتی اور سبزیاں اور باغات اس پانی کی وجہ سے اگ گئے۔ مما یاکل الناس والانعام، لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، سارے مزے کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہریالی ہو گئی، سرسبزہ ہو گیا، سارے اس سے اپنا رزق لے رہے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، جب زمین
زیب و زینت میں اپنی حدوں کو پہنچ گئی، وزینت اور آراستہ پیراستہ ہو گئی، ہر طرف جل تھل ہو گیا، ہریالی ہو گئی، باغات سج گئے، اور ہر طرف ہر طرح کی اناج اور فصلیں ہمیں نظر آنے لگی۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمین والوں نے سمجھا کہ اب ہر چیز ہمارے کنٹرول میں آ گئی، اور اب یہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اب یہ اناج ختم نہیں ہوگا، اب یہ فصل ختم نہیں ہوگی، اب زمین پہ ہمارا کنٹرول مکمل ہو چکا ہے۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تو دن کے وقت یا رات کے وقت ہمارا فیصلہ آیا، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، تو ہم نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اور ایسا منظر ہو گیا کہ کل یہاں پہ کوئی کھیتی موجود ہی نہیں تھی، اور ایسا منظر ہو گیا کوئی باغ یہاں تھا ہی نہیں، ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا، کیونکہ عطا کرنے والے ہم تھے، تو جب چاہیں تو ہم ہر چیز کو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے ختم کر دیا، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح کھول کے ہم اپنی نشانیاں فکر کرنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب سائنس پہ کنٹرول حاصل ہوا، اور جب اس نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو اب انہوں نے کہا جی ہم ہر چیز پہ قادر ہیں، ڈی این اے کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور انسان کے خواص کو ہم نے جان لیا ہے، اور اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مادہ وراثیہ ہے، جینیٹک سائنس ہے، اور جینیٹک سائنس اس حد تک ترقی کر گئی ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پہ بھی اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کالے پیدا ہوتے ہیں تو یہ گورے پیدا ہو جائیں، تو ہم اس بندے کے ڈی این اے کے اندر جو جینز ہیں ان میں سے کسی گورے بندے کے جینز نکال کے اس کے جینز کو تبدیل کر کے اس کے اندر رکھ دیں گے، اس کی آنے والی نسل گوری پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ وہ کہتے ہیں، اور اس پہ وہ تجربات کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر انہوں نے یہ تجربہ کیا، اور اس پہ وہ کہ یہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس میں سے جینز لے کر تو جو بھیڑ کا دودھ ہوتا ہے بھیڑ کے اندر شامل کیے، تو جب بھیڑ سا دودھ اس کا آیا تو اس دودھ کے اندر ایسی خاصیت پیدا ہو گئی کہ وہ جالے کی طرح اس کا دھاگا بننا شروع ہو گیا، تو پھر اس دھاگے سے انہوں نے امریکن فوجیوں کی وردیاں اور ان کے تھیلے تیار کرنے شروع کیے جو اتنے مضبوط ہیں کہ ان پہ کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا، وہ ٹوٹتے نہیں، تو وہ طرح طرح کے تجربے کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس زمین پہ قادر ہو گئے، اب یہ نظام ہمارے انڈر آ گیا، اب کوئی ہم سے یہ چھین نہیں سکتا۔ تو فرمایا ظن اہلھا انہم قادرون علیہا، کہ زمین والوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو قادر اور کنٹرول ہم نے کر لیا اور ہر چیز ہمارے انڈر آ گئی، تو فرمایا جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ ایسے ہر چیز ملیہ میٹ ہوگی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں کچھ تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو حضور ضیاء الامت نے یہاں لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ترقی کرتے کرتے ایٹم بم بنا لیا، اور جب وہ ایٹم بم چلے گا اور اس سے زمین کے ملک مٹ جائیں گے، تو جو دور دراز رہتے ہوئے لوگ ہیں جب وہ ادھر آئیں گے تو وہ کہیں گے یہاں تو کوئی آبادی تھی ہی نہیں، یہاں تو کوئی ملک ہی نہیں تھا، ہر شے مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے اور بھی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو ایسا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ زمین پہ میری کمانڈ ہو گئی، کمانڈ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور وہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک دفعہ اگر وہ تنابیں کھینچ دے تو کسی کا علم اور کسی کی سائنس کام نہیں آئے گی، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، اور دار السلام جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ کاربند رکھ، اور ہمیں ایسے راستے پہ چلا جو راستہ تیرا اور تیرے مقربین اور انبیاء کا راستہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آنے والی آیات میں یہ ارشاد فرمایا، یہ بار بار قرآن میں امید دلائی ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو نیک عمل کریں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ جتنا اس نے نیک عمل کیا اتنا ہی اس کو اجر دیں، فرمایا جتنا وہ نیک عمل کرے گا 700 گنا اجر ہم اس کو بڑھا کے عطا فرمائیں۔ اس کا عمل تھوڑا ہوگا، ہمارا اجر زیادہ ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ہم حسنہ یعنی نیکی بھی عطا فرمائیں گے
وزیادہ، اور اس میں زیادتی بھی فرمائیں گے، یعنی اجر میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور جب گناہوں کی بات آئی فرمایا والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے برائیاں کی ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نیکی کا اجر دگنا دیا ہے تو گناہ کا وبال بھی دگنا دے دیں، یہ نہیں، یہ ہماری عدالت کا تقاضا نہیں ہے۔ نیکی کا اجر کئی گنا عطا فرمائیں گے، لیکن اگر کسی سے گناہ ہوگا تو اس کی سزا اتنی ہی دیں گے جتنا اس سے قصور ہوا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں دیں گے۔ کتنی کرم نوازی ہے، کتنی مہربانی ہے۔ میں اکثر آپ کو یہ حدیث سناتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کی صحت خراب ہوتی ہے تو صحت کے دنوں میں جتنے عمل وہ کرتا تھا، جتنی نمازیں وہ پڑھتا تھا، جتنا قرآن وہ پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیتا ہے میرا بندہ بیمار ہو گیا، اس کے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ اتار دو، اس کے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ اتار دو۔ اور جتنے عمل یہ صحت کے دنوں میں کرتا تھا اب یہ نہیں کر سکتا، لیکن تم اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو، نمازیں بھی لکھتے رہو، قرآن بھی لکھتے رہو، درود و سلام بھی لکھتے رہو، جو بڑوں کا احترام کرتا تھا وہ بھی لکھتے رہو، جو صدقہ و خیرات کرتا تھا وہ بھی لکھتے رہو۔ جب تک یہ بیمار ہے تم قلم چلاتے رہو، تم اس کی نیکیاں لکھتے رہو۔ اور پھر یا اللہ گناہ بھی لکھیں، اب یہ بیمار ہے، اب یہ نیکی اور گناہ کی سکت نہیں رکھتا، اب وہ نہ لکھو۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو فرشتے پھر حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا بندہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کے عمل اس کے سپرد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نیکی وہی لکھنا جو وہ کرے گا، اس کے گناہ کیا کریں؟ فرمایا میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو ایک دفعہ گناہ اس سے واپس لیے تھے وہ اسے لوٹائے جائیں، جتنے گناہ واپس لیے تھے وہ سارے میں اس کے معاف کرتا ہوں۔ یہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ بیماری کے بعد شفا حاصل کرتا ہے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی شفا یاب ہو جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رحمت قائم فرمایا ہے۔ تو فرمایا ما لہم من اللہ من عاصم، کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کی چہروں پہ ذلت چھا جاتی، ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یعنی جن لوگوں نے گناہ کر کر کے عادت ہی بنا لی ہے گناہوں کی، جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے رات کے ٹکڑے کر کے نا، رات کے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے اس کے چہرے پہ رات کے جوڑ دیے، تو رات جس طرح سیاہ ہوتی ہے اس طرح اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور رات کے ٹکڑے اس کے چہرے پہ ہوں گے، کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی، کوئی نور نظر نہیں آئے گا، یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نیکی کر کے آئیں گے ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ جو حضور کے غلام ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، انہیں روشنی نصیب ہوگی، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے چہروں پہ سیاہی پڑ رہی ہوگی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم کی اس آگ میں ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کے لیے یہ وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آخر میں درس قرآن کو یہاں پہ روکتے ہوئے، یہ اب یہاں 9ویں رکوع سے ہم آگے پھر آغاز کریں گے، میں یہاں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں جو انڈیا کے اندر ایک گستاخی کی گئی اور اس میں پوری دنیا کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور سب لوگوں نے اس کی مذمت کی اور تمام اہل اسلام نے اس کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے، تو ہم سب کا ایمانی تقاضا بنتا ہے کہ جب بھی کہیں ایسی کوئی گستاخی ہو اور کسی بھی فورم کے اوپر کوئی شخص ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرے تو ہم اس میں نفرت کا اظہار بھی کریں، ہم اس میں آواز حق بلند بھی کریں، ہم بین الاقوامی فورم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس چیز پہ پابندی اور قدغن لگائی جائے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور میڈیا پہ آ کے نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط گفتگو کرتا ہے، تو ہم سب اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سارے بولیے ہاتھ کھڑے کر کے، ہم سب اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے گلے میں لگام ڈالی جائے اور ان کی زبانوں کو بند کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ جن علمی موضوعات کو بنیاد بنا کے وہ لوگ یہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ہم صرف توڑ پھوڑ نہ کریں، ہم صرف دھرنے نہ دیں، ہم صرف جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ نہ کریں، بلکہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر علمی طور پہ اتنا تیار کریں کہ الحاد کی جو لہر آ رہی ہے اور طرح طرح کے جو ہمارے طرف حملے ہو رہے ہیں، ہم ان کا علمی طور پہ جواب بھی پیش کر سکیں۔ یہ گزشتہ دنوں انڈیا کے ایک چینل کی میں بات آپ کو سناتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ ہم تیار ہو جائیں۔ انڈیا کے چینلز آج کل انڈیا میں کیا کر رہے ہیں کہ وہ ان کے بہت سارے چینل ہیں اور ٹی وی ہیں، تو ان پہ وہ جان بوجھ کے کچھ ایسے نوجوانوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے ایکس مسلم۔ ایکس مسلم کا معنی یہ ہے کہ یہ کبھی مسلمان تھا، اب یہ نہیں رہا، اور ایسے نوجوان اور لڑکے اور لڑکیوں کو وہ چینلز پہ لے کے آتے ہیں۔ ایک طرف 3-4 وہ بٹھا دیتے ہیں اور دوسری طرف کچھ علماء کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے علماء کو لا کے بٹھائیں جو صحیح بول نہیں سکتے، جن کی صحیح تیاری نہیں ہے، ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ پھر انہیں کہتے ہیں جی آپ اپنی سٹوری سنائیں، تو وہ کہتا ہے لڑکا میں کبھی مسلمان تھا اور میرے باپ دادا مسلمان تھے، لیکن جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر تو عورتوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے، اسلام نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور سیرت کی کچھ موضوعات کو چھیڑ کر تو وہ کہتا ہے اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کو خیر آباد کہہ دیا، اب میں مسلمان نہیں۔ اس سے دوسرے سے پوچھنے تجھے کیا ہوا؟ جی میں بھی مسلمان تھی اور میں بڑی نیک تھی اور میں ذاکر نائک کو سنا کرتی تھی اور میں نے بڑا جو ہے وہ اسلام قبول کیا، لیکن جب اندر سے میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کا اپنا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق ایسے ہیں، یہ چند باتیں جو رٹی رٹائی کر کے میں نے اسلام کو چھوڑ دی۔ تیسرا بھی اسی طرح کی بات کرتا ہے، میں فلاں چلے لگائے، میں نے فلاں جماعت کے ساتھ گیا، میں نے اتنی تبلیغ کی، لیکن جب میں نے ان لوگوں کا کردار دیکھا تو میں نے کہا کہ اسلام تو ایسا جو ہے یہ عجیب و غریب مذہب ہے، میں نے بھی چھوڑ دیا۔ ایسی باتیں ان سے کروا کے پھر ان علماء سے کہا تم اس کا جواب دو، اور ان کو ایسے لوگ تھے جن کی تیاری نہیں تھی، انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن وہ صحیح جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ سے میڈیا پہ وہ ایسے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ دیکھو جی نوجوان مسلمانوں پہ سوال کرتے ہیں لیکن ان کے پاس جواب دینے والا بندہ ہی کوئی نہیں، اور ان کا آرگومنٹ بڑا کمزور ہے۔ اس طریقے سے وہ الحاد کو، ایتھیزم کو اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے صحیح تیاری نہ کی اور اگر ہم لوگوں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس نہ کیا اور ان سارے دلائل کو پڑھ کر اپنے ایسے نوجوان تیار نہ کیے جو اسلام کے اچھے مبلغ بن سکیں، تو کل ہمارے چینلز پہ بھی ایسا ہو رہا ہوگا، اللہ نہ کرے، اور ہمارے ہاں بھی اسلام کی ایسی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر موجود ہے، لیکن اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا ایک بچی کو میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے جس کا نام دعا زارا ہے، وہ بچی ہے، وہ جی اپنی مرضی سے کراچی اپنے گھر سے بھاگی اور وہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھ کے لاہور آئی اور اب ایک لڑکے سے شادی رچا لی، اور اب پورے لبرل اور لادین میڈیا اس بچی کو پروموٹ کر رہا ہے، کیمرے لے کے اس کے گھر پہنچے ہوئے ہیں، تو نے ایسا کیا، تو نے یہ شادی کیسے کی، اور طرح طرح کے اس خوشی خوشی میں اس کی باتوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ باقی بچیوں کے ذہن خراب ہوں اور وہ بھی کہیں جس طرح اس نے کیا ہے ہم بھی ایسے ہی کریں گی اور ہمیں بھی آزادی چاہیے۔ اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف آوازیں بلند کی جائیں اور ان نوجوانوں کو مادر پدر آزاد کیا جائے اور انہیں بتایا جائے تم آزاد ہو اور تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے پاک نبی سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ خاتون جو ایک دفعہ شادی کرنے کے بعد پھر اسے طلاق ہو گئی اور وہ بیوہ ہو گئی یا طلاق یافتہ ہو گئی، فرمایا ایسی عورت کو اسلام حق دیتا ہے، وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی جہاں چاہے کر سکتی ہے، لیکن وہ کنواری لڑکی جس نے ابھی تک جو ہے وہ شادی اس کی نہیں ہوئی اور وہ اپنے ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پا رہی ہے اور اپنے ماں باپ کی کفالت میں ہے، وہ اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے خیر خواہ ہیں تو اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کے سرپرست ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جہاں وہ اس کا رشتہ کریں گے
وہیں اس کا رشتہ درست ہوگا، اور اگر وہ گھر سے بھاگے گی یا اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرے گی تو اسلام اس کو ایسا حق دیتا نہیں ہے۔ تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی پیمرا ایکشن نہیں لیتا، کوئی چینل ان پہ پابندی نہیں لگاتا۔ تم کیسے اینکر ہو؟ ریٹنگ لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے، لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے تم اس بچی کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہو کہ جس بچی نے اپنی من مانی سے اپنے فیملی سسٹم کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے ماں باپ کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ اب وہ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتی، کہتی ہے میرے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، میرے ماں باپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس آزاد منش لڑکی کو تم ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہو۔ یہ اسلام اور پاکستان کی خدمت نہیں ہے، یہ اسلام اور پاکستان سے دشمنی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے عناصر کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ مغرب اور یورپی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فیملی سسٹم موجود ہے، ابھی تک بڑے کا شرم حیا ہے، بڑے کے آداب ہیں، ماں باپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کے زیر سایہ اولادیں رہ رہی۔ یہ فیملی سسٹم یورپ میں برباد ہو گیا، امریکہ میں برباد ہو گیا، الحمدللہ پاکستان میں موجود ہے، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس فیملی سسٹم کو برباد کر دیا جائے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تیسری اور آخری بات، یہ کرنٹ ایشوز پہ جو میں کر رہا ہوں، یہ جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ گستاخ تو وہ ہیں جو انڈیا میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کچھ فرانس میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ امریکہ میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پاکستان میں بھی کچھ ایسے لبرلز اور ایسے آزاد خیال جو وزراء کی صفوں میں ہیں، جو حکومت انجوائے کر رہے ہیں، جو پروٹوکول لے رہے ہیں، وہ جو ان کا منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ ابھی ایک بندہ جس کا نام شبر زیدی ہے، وہ ہمارے اس جو بہت بڑے ایک محکمے کا وہ چیئرمین رہا اور احتساب کے کسی محکمے کا بہت بڑا عہدہ رہا، وزیر رہا، اور پچھلی حکومت کا ایک بڑا ذمہ دار رہا۔ کراچی میں اس نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کیا کہا، یہ ہمارے لیڈروں کا حال ہے، اور یہ آن دا ریکارڈ اس کی بات موجود ہے۔ وہ کہنے لگا یہ عمران خان کیا چورن بیچتا رہا، یہ کہتا رہا میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں ریاست مدینہ کی وہ پھکی بیچتا رہا، یہ اس کے جملے ہیں۔ تو ریاست مدینہ تو موجود ہی کوئی نہیں، ریاست مدینہ تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ مدینے میں کوئی سکول تھا، نہ مدینے میں کوئی کالج تھا، نہ مدینے میں کوئی اسپتال تھا، وہ کیسی ریاست ہے؟ نہ اس میں کوئی بینک تھا، تو اس لیے ریاست مدینہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تم کسی ریاست مدینہ کی بات نہ کرو، تم امریکہ کو دیکھو، تم یورپ کو دیکھو، تم جدید معاشروں کو دیکھ کے اپنا ملک کھڑا کرو، تم 1500 سال پیچھے دیکھ رہے ہو، ختم کرو اس بات کو۔ یہ پاکستان کا ایک وزیر کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کے ایک ادارے کا چیئرمین کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے، ریاست مدینہ کو سیڑھی بنا کے تخت تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے، ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ جو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں تھوڑا سا اپنی تقریر کو اسلامی ٹچ بھی دے دو، کان میں پیچھے سے تھوڑا سا اسلامی ٹچ بھی دے دو، اور وہ فوراً کہتا ہے میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، میں حضور کا بڑا غلام ہوں، تاکہ لوگ مجھے حضور کا غلام سمجھیں۔ یہ غلط ہے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اسلامی ٹچ دیا جائے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے، ووٹ لینے کے لیے مدینے کا نام استعمال کیا جائے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو صرف ٹچ دینے والے مسلمان نہ بنو، بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ، حضور کے غلام بنو۔ تمہارا اٹھنا اسلام کے مطابق، تمہارا بیٹھنا اسلام کے مطابق، تمہاری زندگی اسلام کے مطابق، تمہارا ظاہر اسلام کے مطابق، تمہارا باطن اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اس سے منع کیا گیا۔ تو اگر تو وزیر موصوف اس بات کی مذمت کرتے ہمیں خوشی ہوتی، وہ کہتے اسلام کا نام غلط استعمال نہ کرو، ریاست مدینہ کا نام غلط استعمال نہ کرو، ہم کہتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس نے تو الٹی بات کی۔
اس نے کہا ریاست مدینہ ہے ہی کوئی نہیں، اس نے کہا وہاں سکول کوئی نہیں تھا، وہاں کالج کوئی نہیں تھا، وہاں بینک کوئی نہیں تھا، وہاں پہ فلاں ہسپتال کوئی نہیں تھا۔ ارے بدبخت، ارے محروم، تجھے کیا پتا اس دنیا کو جتنے سکول ملے ہیں وہ کائنات کے تاجدار کے قدموں کے صدقے سے ملے ہیں۔ تجھے کیا خبر اس دنیا کو جتنے نظام ملے ہیں وہ سرکار دو عالم کے قدموں کی برکت سے ملے ہیں۔ تجھے کیا پتا لوگ جہالت کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا ان میں کوئی رواج نہیں تھا، وہ دین سے دور تھے، وہ جہالت میں اور ظلمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ میرا نبی آیا، مدینے کا تاجدار آیا، سرکار دو عالم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جو 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا میں اس قیدی کو آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا یہ سکول نہیں ہے؟ کیا یہ ادارہ نہیں ہے؟ صفا کا وہ چبوترا جہاں پہ ہر وقت 70 سے زیادہ صحابی بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھتے تھے، سرکار کی نگاہوں سے فیض پاتے تھے۔ تمہاری ساری یونیورسٹیاں ایک طرف، تمہارے کالج ایک طرف اور صفا کی یونیورسٹی ایک طرف۔ صفا کی یونیورسٹی وہ ہے جس نے اس کائنات کو حضرت ابو بکر جیسے لیڈر عطا کیے ہیں، حضرت عمر فاروق جیسے سیاستدان عطا کیے ہیں، مولا علی شیر خدا جیسے بہادر اور شجاع عطا کیے ہیں، حضرت عثمان غنی جیسے عظیم سخی عطا کیے ہیں۔ انسان سازی بڑا مشکل کام ہے۔ تمہاری یونیورسٹیاں جہالت کی ڈگریاں دے رہی ہیں، اور ایسے بھی سکول گورنمنٹ کے ہیں جس میں بھینسیں بدی ہوئی ہیں، جس میں لوگ جو ہیں وہ صرف حاضریاں لگا کے واپس آ جاتے ہیں، ایسے سکول بھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ان کے بارے میں تم کہتے ہو سکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا، بینک نہیں تھا، ہسپتال نہیں تھا، یہ کیا نان سینس ہے۔ میں کہتا ہوں اس دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے تو آمنہ کے لال نے سکھایا ہے، اس دنیا کو کائنات کو نظام عطا فرمایا ہے تو محمد عربی نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ایسی بات ہم تم سے قبول نہیں کریں گے۔ تمہاری پڑھائیاں کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی اگر تم سرکار دو عالم کے مدینے کو ریاست نہیں سمجھتے۔ یہ وہ ریاست ہے جس نے دنیا کو پہلا تحریری قانون عطا فرمایا، آئین عطا فرمایا، کانسٹیٹیوشن عطا فرمایا۔ اسے کہتے ہیں دا پیکٹ آف مدینہ، میثاق مدینہ۔ حضور جب یثرب میں آئے اسے مدینہ بنایا، وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی۔ بولیے کیا تھی؟ ملٹی کلچرل سوسائٹی۔ اس میں ڈائیورسٹی تھی، اس میں تنوع تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا، ایک آئین لکھا، ایک قانون لکھا، یہودیوں کی ذمہ داری یہ ہوگی اور اوس و خزرج کی ذمہ داری یہ ہوگی، ہم سب مل کے مدینے کا دفاع کریں گے۔ حضور نے تو سٹیٹ قائم کی ہے، حضور نے مدینے کی سٹیٹ کی حد بندی کی ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، فلاں سے فلاں جگہ تک، یہ ہماری ریاست ہے، اس ریاست کے یہ قوانین ہیں، اس ریاست کے یہ حقوق اور واجبات ہیں۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے ریاست مدینہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے؟ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، دین کا دفاع کرو، سرکار دو عالم کی حرمت پہ اپنی جان قربان کرو۔ ہم کسی ایسے بندے کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ریاست کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائے۔ اگر تم سے بنتی نہیں ہے تو الگ بات ہے، ورنہ مدینے سے اچھی کوئی اور ریاست اس دنیا میں ہو سکتی نہیں۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں مزید مضامین کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔